تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اب میرے نبی خود، اب توجہ سے، میرے نبی خود اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے، میری مثلی و مثل الانبیاء، فرمایا جو میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی مثال ایسی ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد جو نبی آئے، بلکہ فرمایا مجھ سے پہلے اور میری مثال، مجھ سے پہلے، یعنی میرے نبی نے بتا دیا کہ انبیاء وہی تھے جو مجھ سے پہلے آئے، اب میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب کیا حضور نے جو مثال فرمائی اس سادے سے سادہ ذہن انسان سمجھ آئے، اب یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں، کوئی اور اس کی تشریح نہیں کر رہا، میرے نبی خود ارشاد فرمایا، کیا فرمایا میری اور میرے پہلے، مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے کوئی بڑا خوبصورت محل تعمیر کیا، کوئی قصر بنایا، کوئی محل بنایا، کوئی گھر بنایا، فرمایا سارے کا سارا تعمیر کر دیا مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، سارے کا سارا تعمیر کر دیا اور اس میں سے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، فرمایا آنے والے آتے رہے اور دیکھ کر حیران ہوتے رہے اور پوچھتے رہے کہ کیا وجہ ہے کہ سارا محل تو تعمیر ہو گیا مگر یہ ایک اینٹ نہ لگی ہے، تو فرمایا پھر کیا ہوا، فرمایا پھر میں آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب توجہ سے، میرے نبی نے فرمایا پھر میں آیا، فرمایا میں وہ آخری اینٹ تھی جو قصر میں لگی تو قصر نبوت مکمل ہو گیا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں جو قصر نبوت میں لگی ہے اور قصر نبوت کا محل مکمل ہو گیا، فرمایا میرے بعد اس محل میں کسی اور اینٹ کے لگنے کی گنجائش ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب میرے نبی نے خود کہہ دیا کہ قصر نبوت میں لگنے والی آخری اینٹ ہی میں ہوں، سبحان اللہ، اب کوئی بدبخت کبھی نہ اٹھے اور وہ دعوی نبوت کرنا ہے، ارے نادان اب تیری جگہ باہر کسی نالی میں گندے کیڑے کے ساتھ تو ہو سکتی ہے، سبحان اللہ، نالی میں گندے کیڑے کے ساتھ تو ہو سکتی ہے، جو بہے گا بہ جائے گا اور کوئی اس کا نام و نشان نہ ہوگا، لوگ اسے بدبو سمجھ کر منہ پھیر کر چلے جائیں گے، خوشبو تو اسی محل سے آئے گی جس محل میں میرے مصطفیٰ کے نام کی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، وہاں سے آئے گی واہ واہ، جہاں میرے مصطفیٰ کے نام کی اینٹ لگی ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر سنیے کمال کی بات، توجہ حاضر ہے آپ، سبحان اللہ۔ اب آگے چلیے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ آپ راوی ہیں، اب یہ بہت ہی خوبصورت ہے، حضور کی تو ساری حدیثیں پیاری ہیں، سبحان اللہ، میرے کملی والے کا تو ہر کلام ہی پیارا ہے، سبحان اللہ، اس میں سنیے میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، توجہ حاضر ہے، سبحان اللہ، بڑے مزے اور توجہ سے یہ باتیں سننے پر، اور یہ حدیث آپ کو یاد ہونی چاہیے، متن ضروری نہیں، مفہوم تو یاد رکھ سکتے ہیں نا، اب تو پہلی حدیث میں نے سنائی ہے، یہ یاد رہے گی، انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ میرے نبی نے کیا ارشاد، کسی کو بے دھڑک بتا دو کہ ختم نبوت میں اس لیے مانتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ قصر نبوت بن گیا تھا، آخری اینٹ رہ گئی، تبھی تو ہر آنے والا نبی کہتا رہا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں اللہ کا، مگر جو خاتم الانبیاء ہوگا وہ بھی آنے والا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر آیا کہا میں نبی ہوں مگر جو تاجدار انبیاء ہوں گے وہ تو آنے والے ہیں، سبحان سبحان اللہ، اللہ، کہا میں نبی ہوں جو محبوب خدا ہوں گے وہ تو آنے والے ہیں، سبحان اللہ، سارے آتے رہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، فرمایا رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، سبحان قرآن ہے، کہا لوگوں میری شانیں دیکھ کر حیران ہو رہے ہو تو پھر بتاؤ اس نبی کی کیا شان ہوگی جو میرے بعد آنے والا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ساری شانیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو بانٹی گئی تھی
وہ ساری کی ساری شانیں مصطفیٰ کو عطا کر دی. سبحان اللہ. اور علماء تو یوں فرمایا کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ترجمہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے اوصاف تھے جمع کر کے مصطفیٰ کو عطا کر دیے گئے. یہ بھی ترجمہ سڑکوں پر، مگر پھر اس سے آگے بھی مانتا ہے. وہ یہ ہے ارے یہ نہیں صرف کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے اوصاف تھے جمع کر کے میرے نبی کو عطا کر دیے گئے. نہ بلکہ دل کہتا ہے یوں ہوگا کہ مصطفیٰ کے اوصاف تقسیم کر کے آدم سے لے کر عیسیٰ تک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مصطفیٰ کے اوصاف تھے، وہ مصطفیٰ کے اوصاف تھے. سبحان اللہ. یوں تو یوسف بھی ہیں حسین زمانے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو بھی تیرے حسن کی زکات ملی ہے. سبحان اللہ. عیسیٰ بھی آئے، موسیٰ بھی آئے. اور پھر سنیے حضرت ارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین. اب بڑے مزے سے یہ سننے والی بات. فرمایا وَإِنَّا آدم لَمُنْجَدِلٌ فِي تِينَا. اب سنو اور خوش ہو جاؤ کہ رب نے ہمیں کس نبی کی امت سے پیدا کیا ہے. کیا مقدر ہو کہ ہم بھی شہنشاہ ہیں کہ ہمیں رب نے کس دور میں پیدا فرما دیا ہے. یہ کوئی آپ کا یا میرا انتخاب نہیں تھا. رب چاہتا ہمیں حضرت آدم کے دور میں پیدا کر دے، رب چاہتا ہمیں حضرت نوح کے دور میں پیدا کر دے، حضرت ابراہیم کے دور میں ہم آ جاتے، ہم حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے دور میں آ جاتے. مگر یہ کرم ہے کملی والے کے صدقے سے. سبحان اللہ. بے شک یہ کرم ہے کملی والے کے صدقے سے کہ رب نے اپنے محبوب نبی کا امتی بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. توجہ سے سنیے، توجہ سے. فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی تینا. فرمایا لوگوں ابھی آدم کا بشر خاکی بھی نہ بنا تھا. سبحان اللہ. ابھی آدم کا جسد خاکی نہ بنا تھا. یعنی حضرت اللہ نے آدم نو بنایا ہی نہیں سی. فرمایا اودو بھی رب نے منو خاتم النبیین لکھ دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تب بھی اللہ نے خاتم النبیین کا لقب عطا فرما دیا تھا کہ جب ابھی آدم کو پیدا بھی نہیں فرمایا. پیدا تو دور کی بات، ابھی آدم کو تخلیق ہی نہیں کیا تھا. ابھی آدم کا جسد خاکی ہی نہ بنا تھا کہ رب نے تب بھی مجھے خاتم النبیین لکھ دیا تھا. ابھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو جو الواح عطا کیے گئے نا، جب ملاقات کے لیے گئے 40 راتوں میں، تو پھر جو الواح عطا کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رب سے عرض گزار ہو، یا اللہ یہ میں نے ایک لوح میں پڑھا ہے کہ تو نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک امت ایسی آئے گی، ایک امت ایسی آئے گی کہ جو آئے گی تو بعد میں مگر جنت میں پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا وہ آئے گی تو بعد میں، حضرت تصور کریے، کہا آئے گی تو بعد میں صدیوں لائنوں میں لگنا پڑتا. آدم سے لے کر کتنے سال بیت گئے، صدیاں بیت گئی، کتنی صدیاں بیت گئی، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگوں کا حساب و کتاب ہونا ہے. اگر فرمایا موسیٰ علیہ السلام عرض کر یا اللہ تو نے لکھا ہے ایک امت ایسی آنے والی، ایک امت ایسی جو آئے گی تو بعد میں مگر جنت میں پہلے جائے گی. تو ایسا کر وہ امت تو مجھے عطا کر. سبحان اللہ. کہا ایسا کر دے وہ امت مجھے عطا کر دے. میرے اللہ کا جواب بھی سنو. فرمایا موسیٰ نا، ہم نے وہ امت آخری بنائی ہے اور اس کا نبی تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ کو بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نبی بھی آخری ہوگا، سبحان اللہ. وہ امت بھی آخری ہوگی، سبحان اللہ. وہ آخری امت ہوگی اور آخری نبی ہوگا اور اس نبی کا نام محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علیہ وآلہ وسلم. فرمایا وہ آخری نبی ہوں گے جن کی وہ امت ہوگی. فرمایا وہ آئیں گے تو بعد میں. آدم کے امتی بھی پہلے کھڑے، حضرت شیس و الیاس کے بھی پہلے کھڑے،
حضرت یونس و ادریس کے بھی پہلے کھڑے، حضرت ابراہیم و داؤد کے بھی پہلے کھڑے، یعقوب و یوسف کے بھی پہلے کھڑے، موسیٰ و عیسیٰ کے بھی پہلے کھڑے۔ الغرض تمام انبیاء کے امتی پہلے کھڑے ہیں، مصطفیٰ کے امتی بعد میں آئیں گے، سبحان اللہ، بعد میں آئیں گے، ہم بعد میں آئیں گے تو بعد میں آئیں گے، مگر اعلان ہوگا سب سے پہلے جنت میں مصطفیٰ کے امتی جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی نے حضرت بلال سے کہا، بلال وہ تو کی کام کرنا ہے؟ حضور کیا؟ کہا میں نے جب عرش پر گیا تھا تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ بھی جنت میں سنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے قدموں کی آہٹ بھی جنت میں سنی۔ کیا کرتا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں ایک ہی جواب ہوگا بلال کا، کیا؟ حضور میں اور کچھ نہیں کرتا، بس آپ سے پیار کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کچھ نہیں کرتا، بس آپ سے پیار کرتا۔ اب آخری، چونکہ موضوع بہت بڑا ہے اور پچھلے کئی نشستوں سے ہم نے اس کو بیان کیا ہے، چونکہ اب انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو منظور ہوا، سانسوں کی لڑیاں چلتی رہی تو رب کرم کرے گا تو اگلا جمعہ ہم رمضان المبارک کا ادا کریں گے انشاءاللہ، 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 ایک نئے ولولے جوش کے ساتھ، اور چھوڑیاں پھیلا کر کہ رب ہمیں رحمتوں کی خیرات عطا کرے۔ آمین، آمین۔ انشاءاللہ اگلا تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس موضوع کو آج کے دن میں سمیٹ دیا جائے، پھر آگے چونکہ رمضان المبارک کے موضوعات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں۔ اب حضرت عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی، حضرت عمر فاروق اعظم وہ راوی ہیں اس حدیث کی۔ اب سنیے اور ایمان تازہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر بھیجے گئے اور وہ عرصہ بیتا، جب آپ رو رہے اور رب کو منا رہے، کہتے ہیں آخر کار جو انہوں نے واسطہ پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ واسطہ جو کیا؟ فرمایا اسألک بحق محمد۔ سبحان اللہ۔ پہلے مناتے رہے دریا و زاری کے ساتھ، مگر جب بات آگے نہ بڑھی تو کہا پھر فرمایا اسألک بحق محمد، یا اللہ پھر اپنے محبوب محمد دا واسطہ ہی معاف کر۔ سبحان اللہ، تجھے تیرے محبوب محمد کا واسطہ معاف کر دے۔ میرے سیدی فرمایا کرتے تھے ابا نظر کے چنگی اولاد ہوندی ہے جڑی پیو دے قدماں دے اوتے چلے۔ بے شک، جڑا بچہ جڑی اولاد اپنے پیو دے چنگے کرماں نوں لے کے چلے آندے اللہ ہے کوئی۔ بے شک، یہ فرما بردار نکلیا ہے، اللہ دا نکلیا ہے، اے نے اپنے پیو دے چنگے کماں نوں چھڈیا نہیں بلکہ لے کے ٹریا ہے۔ بے شک، فرمایا کرتے سنو چلیا وہ تو ہے جو مصطفیٰ کے وسیلے سے بھاگتا ہے، میں کیسے بھاگوں؟ اے تے وسیلہ مینوں میرے پیو آدم نے سکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے جڑا پیو دے کرماں تے چلے آندے نے پیو تے گیا، بے شک، تے جڑے پیو دے کرماں تے نہ چلے آندے نے پیو تے چنگا سی پرے ہو رہے کدے تک گیا، پیو تے چنگا سی پرے ہو رہے۔ فرمایا میں تو اس عقیدے کا ماننے والا ہوں جس میں میرے باپ نے بھی رب سے دعا کرتے ہوئے کہا یا اللہ تو نہیں مانتا تو پھر تجھے تیرے محمد کا واسطہ۔ سبحان اللہ۔ تو کہا جب میں نے یہ واسطہ سیکھا ہے اپنے باپ سے تے جڑا انہیں تے چلے او تے گیا پیو تے، بے شک، تے جڑا ایدے تے نہ چلے ہو گیا کسی اور سے، ہو گیا کسے، ہو گیا کسے، اور وہ اس پہ گیا ہوگا جسے کہا تھا آؤ نبی کی بارگاہ میں، مگر اس نے کہا تھا میں ان سے بہتر ہوں۔ معاذ اللہ۔ تو رب نے بھی کہہ دیا تھا لعنت اللہ، ہمیشہ کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ پتہ چلا جو نبی کی بارگاہ میں آ جائے، جو نبی کا وسیلہ دے جائے، وہ اپنے باپ آدم پر گیا ہے، اور جو نبی کی بارگاہ سے بھاگ جائے وہ اپنے باپ شیطان کو، وہ شیطان پر گیا۔ بے شک، توجہ حاضر ہے؟ بے شک، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کہا اسألک بحق محمد، یا اللہ تجھے محمد کا واسطہ
میری توبہ قبول فرماؤ. فرمایا جواب ہے وما محمد ومن محمد, کون ہے محمد تے کی ہے محمد تینوں کیوں پتا چلے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام وہ تو پہلے انسان تھے, ابھی اور تو کوئی انسان دنیا پر نہیں. آپ اکیلے اتارے گئے ہند میں, اور پتہ ہے کہاں پر اتارے گئے؟ اس وقت وہ زمین جو ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تب تو سارا ہند ہی تھا, مگر آج وہ سری لنکا ہے. کیا ہے؟ سری لنکا. پتہ ہونا چاہیے سری لنکا کا وہ علاقہ تھا کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا. آج کا سری لنکا, تب تو وہ ہند تھا. حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا وہ عرب میں اتاری گئی. اب یہ معاملہ میں مختصر کر کے آگے بڑھا رہا ہوں. اب کیا ہوا؟ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا, کہا یا اللہ میں نے تیرے محمد کا واسطہ میری توبہ قبول فرما, معافی عطا فرما, راضی ہو جا. رب نے پوچھا اے آدم تجھے کیسے پتا چلا محمد کا؟ وہ تینوں کیوں پتا چلے ہے؟ محمد تیرے آئے ہی نہیں. تو کہا یا اللہ خلقتنی لما خلقتنی, جب تم نے پیدا کی سب رفعت رأسی الی عرش, فرمایا جب تم نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے اپنا سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا تھا. فیہ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا جب میں نے تو نے مجھے پیدا کیا اور اپنی روح مجھے عطا کی ہے, فرمایا مجھ میں روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر میں نے عرش کی طرف دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا لا الہ ادھر تھا, رسول اللہ ادھر تھا. درمیان میں دو نام لکھے ہوئے تھے, ایک اللہ لکھا ہوا تھا, دوسرا محمد لکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد. اور ایک اللہ لکھا ہوا تھا درمیان میں, اور ایک محمد تھا. لا الہ الا اللہ بھی ادھر تھا, رسول اللہ بھی ادھر تھا. درمیان میں دو نام جڑے ہوئے تھے. تو میں سمجھ گیا جنہیں نانو نہ جوڑ کے نام رکھیا سو اور وہاں پر کے نام نہ جوڑ. سبحان اللہ. جس کے نام کی اتنی قدر ہے اس کی ذات کی کتنی قدر ہوگی. اس لیے میں نے تجھے وسیلہ دیا. جواب آیا, کہا آدم ہاں یہ نام بھی ہمیں پیارا ہے, یہ ذات بھی ہمیں پیارا ہے. سبحان اللہ, سبحان ہم نے اللہ. تیری توبہ قبول کر دی, بخش دیا, توبہ قبول کر دی, معافی قبول ہو گئی. ساتھ ہی آگے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یا آدم انہو آخر النبیین سبحان اللہ. من ذریتک, فرمایا یہ تمہاری اولاد میں آخری نبی ہے. اور آگے ذکر سنیے, فرمایا وَإِنَّ أُمَّتَهُ آخر الامم من ذریتک, فرمایا اور اس کی امت تمہاری اولاد میں آخری امت ہوگی. سبحان اللہ. یہ نبی بھی آخری ہوگا, اس کی امت بھی آخری امت ہوگی. وَلَوْلَا يَا آدَمُ مَا خَلَقْتُكَ, اور کہا آدم اگر میں نے اسے پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ. تجھے بھی پیدا کیا ہے. تو واسطے محمد مصطفیٰ یہاں ایک ہی بات کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں, وہ یہ کہ لوگوں اللہ نے اس ذکر میں ارشاد فرمایا اپنے محبوب کی ختم نبوت کا کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آخری نبی محمد رسول اللہ ہے. محمد رسول اللہ کے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ نے ذکر کر دیا جبکہ یہ پہلی وحی تھی آدم کی طرف, یہ پہلی زمین پر آنے کے بعد یہ پہلی وحی. اس لیے کہ جب تبھی تو پیغام آیا تو اللہ نے کائنات میں جو پہلی وحی اتاری ہے اس پہلی وحی میں ہی میرے اور تیرے نبی کی ختم نبوت کا اعلان کر دیا. سبحان اللہ. بات رہی نہیں. 100 رسالت سیرت گن کسی محقق نے کیا خوب کہا تھا, اس نے کہا تھا نبی وہ ہوتا ہے, اللہ کا سچا نبی وہ ہوتا ہے کہ جہاں انتقال کر جائے وہیں اس کی قبر انور بنتی ہے. جہاں انتقال کر جائے
وہیں اس کی قبر بنتی ہے. میرا نبی سچا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے. میرے نبی نے انتقال فرمایا ہے تو قبر انور بھی وہی بنی ہے جسے تو بدبخت کو نبی کہہ رہا ہے. پتہ ہے وہ کہاں مرا تھا؟ لیٹرین میں. استغفر اللہ اور منہ سیٹ کے اندر تھا. استغفر اللہ. منہ سیٹ کے اندر ہے, لیٹرین میں مرا ہے. اب اگر تو بھی اسے سچا کہتا ہے تو پھر اتھے ہی دفنانا سیدھا. جہاں مرا تھا اسے تو لے گیا جہاں لے کے جانا تھا, مگر تیرا میں تو کوئی استغفر اللہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ بچ, کوئی موازنہ ہی نہیں ہے, کوئی مثال ہی نہیں ہے. میں تو صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ جسے نبی مانتا ہوں وہ اللہ کا آخری نبی, بے شک وہ اللہ کا آخری نبی ہے. اور اس کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا. ایک ترجمہ یہ ہے تو دوسرا ترجمہ یہ ہے زمانے نو مصطفیٰ تو بعد ہوں کسی اور دی لوڑی نہیں. بے شک زمانے کو مصطفیٰ کے آ جانے کے بعد اب کسی اور کی ضرورت نہیں رہی ہے. اب زمانے کو نوازنے کے لیے میرے مصطفیٰ کی ذات باقی ہے. میرے مصطفیٰ موجود تھے, موجود ہیں, موجود رہیں گے, اور موجود رہیں گے انشاءاللہ. میرا نبی کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ, میرا نبی آج بھی زندہ ہے, اور میرا نبی کل بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ. رہے گا. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو لوگوں یہ جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اپنی اولادوں کو اس عقیدے پر پختہ